اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ سورۃ النساء آیات 144 اور 145۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کافروں کو دوست بنانے کی جگہ جگہ ممانعت فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 اور سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں بھی اسی موضوع کو اپنایا گیا ہے کہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی دوستیاں، اس کی محبتیں بھی اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، یعنی اس کی سارے تعلقات کا انحصار اللہ کی ذات ہے۔ اگر کسی سے محبت کر بھی رہا ہے تو اللہ کے لیے، اور یہ بڑا شرف اور مقام والا معاملہ ہے کہ کوئی انسان کسی مومن سے، کسی مسلمان سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرے۔ اور اگر کوئی شخص کسی انسان سے جو مسلمان اور مومن ہے اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ بڑی فضیلت والا معاملہ ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی انسان مومنوں کو چھوڑ کر، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دلی دوستیاں لگا لیتا ہے، ان سے محبتیں کرتا ہے، تو یہ اس پر وعید آئی ہے۔ اور وعید کتنی سخت ہے، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ تم بنا لو، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے اوپر، سلطانا مبینہ، واضح دلیل، کہ یہ تمہارا عمل ایک ایسا عمل ہو کہ اس حکم کی خلاف ورزی کر کے عذاب الہی کے لیے ایک ایسی واضح اور کھلی دلیل اپنے اوپر قائم کر لو کہ اس کے بعد تم مستحق عذاب ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ تو یہ مطلب یہ ہوا اس کا کہ اگر کوئی انسان ایسی دوستیاں اور ایسی محبتیں اور اپنی وفائیں ایسے لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے جو اسلام کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، اس سے دشمنی رکھنے والے ہیں، تو پھر اس کیفیت میں گویا وہ شخص اللہ کی سختی اور ناراضگی کو مول لے رہا ہے۔ ان المنافقین، یقیناً جو منافق لوگ ہیں، فی الدرک الاسفل من النار، درک الاسفل، درکا کا معنی اقصی قعر الشیء، یعنی کسی شے کا سب سے نچلا حصہ۔ تو یہ منافقین کو آخری تنبیہ ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کفر صریح کے مقابلے میں کا یہ مذبذب ایمان بھی تو بہرحال کچھ نہ کچھ قیمت رکھتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یعنی ان کا درجہ کٹر اور معاند کفار کے درجے سے بھی نیچے ہے۔ توبہ کے سوا کوئی بھی چیز ان کو اس انجام سے نہیں بچا سکتی۔ یعنی جس طرح جنت میں اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس ہے، تو اسی طرح جہنم کے بھی درجے ہیں، اور ان میں جو سب سے نچلا درجہ ہے اس کو الدرک الاسفل کہا گیا ہے۔ اور منافقین کا وہ ٹھکانہ جہنم میں سب سے نچلے طبقہ ہوگا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب انہی منافقین کو دیا جائے گا۔ اور یہ تو منافقین اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ ایک شخص عبداللہ بن ابی، جو بظاہر اسلام کا لبادہ اڑے ہوا تھا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا، آپ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا، لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کا بیٹا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قمیص طلب کی کہ تاکہ آپ کے کرتے میں، آپ کی قمیص میں اسے کفن دیا جائے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اسے عطا فرما دی۔ اس نے اپنے والد کو نہلایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں اسے کفنایا، اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرما دی، ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، کہ اگر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، اور اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا مانگتے رہیں پھر بھی ہم ان کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ تو گویا کائنات میں جو سب سے بڑی شفاعت کا حق ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، لیکن ایسے بدبخت لوگ شفاعت انبیاء سے بھی محروم ہو جائیں گے تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا ان المنافقین، یقیناً جو منافق لوگ ہیں، فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم میں سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، ولن تجد، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے، لہم ان کے لیے، نصیرا، کوئی بھی مددگار، ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، نہ ان کے حق میں کسی کی شفاعت قبول ہوگی۔ لہٰذا بظاہر یہ انسان جو منافق تھے، اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے تھے کہ اسلام میں فائدہ نظر آتا ہے تو اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، کفر سے کچھ فائدہ ملنے کی امید ہوئی تو وہاں کو پلٹ پڑے، تو بہرحال انہوں نے دنیا کے فائدے کو ہی حتمی سمجھا اور اسی کے لیے تگ و دو کرتے رہے۔ لہٰذا یہ لوگ اب کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں اور جہنم میں سب سے نچلے درجے میں جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو خالص ایمان نصیب فرمائے اور عمل خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔